السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ سب سے آخر میں کون سے نبی دنیا میں تشریف لائے، اس کا صحیح جواب تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: خوشریز خان، شاداب قادری، عدنان اشرفی، عبدالقادر، عبداللہ، عمران اتاری، عالیہ جنت، ذاکر اتاری، فرقان خان، سلیم خان، ارحان، عرشی خان، محمد پرویز، انجل سیفی، عبدالرحمن، حافظ افضال اشرفی، امیر بانو، محمد اویس، عاقب خان۔ چلیے دوستو، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آج کا پہلا سوال: سب سے زیادہ فضائل و خصائص کون سی امت کے ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے امت ابراہیم، بی امت محمدیہ، سی امت یعقوب، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، امت محمدیہ۔ ہاں دوستو، امت محمدیہ کے فضائل و خصائص علی الاطلاق بے شمار، اور اس بارے میں اخبار و آثار بکثرت ہے۔ یہ فضائل و خصائص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجع ہوتے ہیں، کیونکہ آپ تابع و فرما بردار امت رکھتے تھے۔ اس امت کی سب سے بڑی اور اکمل فضیلت یہی ہے کہ وہ امت محمدیہ میں ہے۔ جس طرح یہ نبی آخر الزمان علیہ السلام خاتم النبیین اور تمام نبیوں کے فضائل و کمالات کے جامع ہیں، اسی طرح آپ کی امت خاتم الامم ہے اور کمال دین اور اتمام نعمت سے مخصوص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا: اے رب، تیرے نزدیک میری امت جیسی بھی کوئی امت ہے جس پر تو نے بادلوں کا سایہ فرمایا ہو اور ان کے لیے منہ و سلوہ اتارا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم امت محمدیہ کی فضیلت کو نہیں جانتے۔ جتنا میرا فضل تمام خلق پر ہے، اتنا تنہا اس امت پر۔ اور فرمایا کہ اس وقت تک میری تمام مخلوق جنت میں حرام ہے جب تک محمد اور ان کی امت اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ حضرت وہب ابن منبع سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ میں نبی امی کو بھیجوں گا، ان کی امت کو تمام امتوں میں بہترین بناؤں گا۔ وہ نیکی کا حکم دے گی، بدی سے روکے گی، میری وحدانیت مانے گی، مجھ پر ایمان لائے گی، مجھ سے اخلاص برتے گی، اور میں نے جو کچھ نبیوں پر نازل کیا ہے وہ سب کی تصدیق کرے گی۔ آفتاب و مہتاب کی حفاظت کرے گی، یعنی عبادت کے اوقات کے لیے ان کی محافظت کرے گی۔ میں انہیں تسبیح و تکبیر اور تحمید و توحید کو ان کی مجلسوں میں، ان کی آرام گاہوں میں، ان کی سفر و حضر اور ہر حرکت و سکون میں الہام کروں گا۔ مسجدوں میں ان کی صفیں فرشتوں کی صفوں کے مانند ہیں، فرشتے عرش کے گرد ہیں، وہ میرے دوست ہیں اور میرے مددگار ہیں۔ میں ان کے ذریعے اپنا کنہ بت پرستوں دشمنوں سے نکالوں گا۔ وہ میرے لیے کھڑے ہو کر بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ وہ میری خوشنودی کی خاطر اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکلیں گے اور میری راہ میں جہاد و قتال کریں گے، اور میں ان کی کتاب یعنی قرآن سے دیگر کتابوں کو، ان کی شریعت سے دیگر شریعتوں کو، اور ان کے دین سے دیگر دینوں کو ختم کروں گا، اور میں نے انہیں ساری امتوں سے افضل بنایا۔ تمام لوگوں پر گواہ ہیں، جب غضب میں آئیں گے تو میری تحلیل لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں گے، اور جب نزا کریں گے تو تسبیح کریں گے اور میری پاکی بیان کریں گے، اور اپنے چہروں
اور اعضاء کو پاک و صاف کریں گے۔ ہر چڑھائی والا چڑھائی یا اتائی پر اللہ اکبر کہیں گے، خون بہا کر قربانی دیں گے۔ ان کی کتاب یعنی قرآن ان کے سینے میں ہے، رات میں عبادت گزار اور دن میں شیر یعنی مجاہد ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کا نام کیا تھا اور اس نے کتنے سال حکومت کی؟ آپ کے آپشن یہ رہے، اے نمرود، بی فرعون، سی شداد یا ڈی حامان۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ نمرود بن کنعان نے 400 سال حکومت کی، اس لیے اس کے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، نمرود نے کس وجہ سے خدائی کا دعویٰ کیا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے وہ بادشاہ تھا اس وجہ سے، بی اس کے پاس رعایا زیادہ تھی اس وجہ سے، سی اس کے پاس طاقت تھی اس وجہ سے، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، نمرود کے پاس طلسماتی چیزیں تھیں، یعنی ایک طلسماتی طاقت تھی۔ نمبر 1، تانبے کی ایک بت تھی، جس وقت کوئی جاسوس یا چور اس شہر میں آتا تو اس بت سے آواز نکلتی جس سے وہ پکڑا جاتا تھا۔ نمبر 2، ایک نقارہ تھا، جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی تھی تو اس پر چوب مارا جاتا تھا اور نقارہ اس چیز کا پتہ بتا دیتا تھا۔ نمبر 3، آئینہ، جس سے غائب شخص کا حال معلوم ہوتا تھا، جب اس آئینے میں نظر کی جاتی تھی تو وہ غائب آدمی، اس کا شہر اور قیام گاہ اس میں نمودار ہو جاتی۔ نمبر 4، نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا، جس کے سائے میں درباری لوگ بیٹھتے تھے، جو آدمی بیٹھتے جاتے اس کا سایہ پھیلتا جاتا، 1,00,000 تک آدمیوں کے لیے سایہ پھیلتا رہتا تھا، اور اگر 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ ہو جاتا تو وہ سایہ غائب ہو جاتا تھا اور سارے کے سارے دھوپ میں آ جاتے۔ نمبر 5، ایک ہوس تھا جس سے مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا، مدعی اور مدعا علیہ باری باری اس حوض میں داخل ہوتے، جو سچا ہوتا اس کے ناف کے نیچے تک پانی رہتا اور جو جھوٹا ہوتا اس میں غوطہ کھاتا، اگر فوراً توبہ کر لیتا تو بچ جاتا ورنہ ہلاک ہو جاتا۔ اس قسم کے طلسمات پر نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، نمرود کے سر میں مچھر کتنے سالوں تک گھسا رہا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے 10 سال تک، بی 100 سال تک، سی 400 سال تک، یا ڈی 300 سال تک۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، نمرود کے سر میں مچھر 400 سال تک گھسا رہا اور اس کے بھیجے کو چاٹتا رہا۔ اس مچھر نے نمرود کو ایسے سخت عذاب میں مبتلا کیا کہ موت اس سے ہزاروں درجے بہتر تھی۔ نمرود اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا تھا، لوگوں سے اپنے سر پر جوتے لگواتا تھا اور پتھروں سے کچلواتا تھا۔ یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی، اور ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ادنا سی چھوٹی سی مخلوق جس کو مچھر کہتے ہیں اس سے ہلاک کروایا۔ جس مچھر نے نمرود کو ہلاک کیا تھا اس کے پر
اور ایک پاؤں نہیں تھا۔ وہ اس روز کی آگ میں جل گئے تھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ اس مچھر نے بارگاہ الہی میں عرض کی تھی اور اسے حکم ہوا تھا کہ مت رو، میں تیرے ہاتھوں نمرود کو ہلاک کروں گا۔ اور یہ رہا آخری سوال، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے حضرت عبد المطلب، بی حضرت عبداللہ، سی حضرت ہاشم، یا ڈی حضرت عدنان۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے۔ جو صحیح جواب دیں گے اگلی ویڈیو میں ان لوگوں کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔